اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اللہ، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، لوگوں اب تک سوئے ہوئے تھے، شاید اب تک خبر نہیں تھی ہوں گی تمہارے کو، لیکن اب تمہارے لیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، اب اپنی آنکھوں کو کھولو اور اس طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یعنی ایک تاکید دینے کے لیے، لوگوں کو غفلت سے اٹھانے کے لیے عربی میں اللہ کا جملہ آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے فونوں میں کوئی ایک حیرت انگیز چیز بتانا ہو تو الرٹ بول کر آتا ہے، الرٹ، ہوشیار ہو جاؤ، جو بھی اس کا ترجمہ ہوگا۔ تو ایسے ہی عربی میں اللہ کا لفظ آتا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ اب کیسی آگاہی صاحب؟ اللہ نے کہا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کا لفظ لا کر ہوشیار ہونے کا لفظ لا بھی لیا اللہ نے، اس کے بعد پھر انا کا لفظ لایا۔ اللہ نے اللہ کا بھی لفظ لایا، پھر انا کا بھی لفظ لا کر بات کو ایسا مضبوط کر دیا کہ اب اس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں کوئی چھوٹا بڑا حرف آ جائے، انکار کرا تو کافر ہو گیا، لیکن اللہ نے اس کے باوجود بھی کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہاں پر بھی اللہ نے دو ایسے الفاظ لائے کہ اس کے اندر بڑی پختہ ہو گئی بات۔ اس کو ماننا ہی ماننا ہے، نہیں مانے تو ختم، کافر ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اولیاء اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، عبادتوں کے ذریعے سے، ریاضتوں کے ذریعے سے، طہارت اور تقوی کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب پاتے ہیں، ان کی ہر نیکی، ہر عبادت پر ان کو اللہ کا ایک نور حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اس نور کو حاصل کریں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے بعد اس کی کیفیت ہمیں اگر محسوس نہیں ہوئی تو سمجھ لینا کہ وہ نماز ہماری کامل نہیں ہوئی۔ تو جو بندے بالکل اللہ کے لیے اپنی عبادت کو بجا لاتے ہیں، ان کو وہ حصہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ ان کی عبادتوں سے خوش ہو کر ان کو ولی بناتا ہے۔ ولی کا معنی دوست، فرینڈ۔ تو اللہ نے ایسے بندوں کو اپنا فرینڈ کہا، اپنا دوست کہا، اپنا صدیق کہا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے جو دوست ہے، اللہ کے جو دوست ہے، اس کے فرمانبردار بندے ہیں، لا خوف علیہم، ان کو دنیا میں کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ سے۔ ولا هم يحزنون، جب میدان محشر ہوگا، جب تپتی دھوپ میں ننگے بدن کے ساتھ لوگ ٹھاٹے مارتے ہوئے بھاگیں گے، سورج کی تپش ان کے سروں پر ہوگی، لوگ گرمی سے تپ تپاتے ہوں گے، وہاں سے جو دوزخ کی بھاپ، اس کے جو شعلے ابھرتے ہوئے جو آگ ہے، وہ آگ کی گرمی لوگ محسوس کریں گے، لوگ مارے مارے پھریں گے کہ آہ آہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ ایسی سچویشن میں، ایسے موڑ پر یہ جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گے، لیکن ان کا یہ حال ہوگا کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، رائے برابر کا بھی انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی آہوزاری نہیں ہوگی۔ فرصت میں، اطمینان کے ساتھ اللہ کی رحمت میں وہ لوگ ہوں گے۔ سر کے اوپر سورج ہوگا، تپتی دھوپ ہوگی، اس کا وہ سب چیزیں وہ دیکھیں گے، لیکن ان کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ جبکہ یہ دنیا میں اللہ کو پائے ہوئے بندے ہوں گے، اللہ کو حاصل کیے ہوئے بندے ہوں گے۔ عزیزان محترم، اب جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے تو کیا اس کو اختیارات نہیں دیتا جی؟ اپنا دوست جو خاص ہوتا ہے ایک عام انسان کا، کہ اس کا جب کوئی دوست ہوتا، وہ اگر اس کا خاص دوست ہے، خاص ریلیشن اس کا ہے، تو اپنا دوست پریشان ہے، فلاں ہے، جو بھی ہے، حتیٰ کہ پریشان نہیں بھی ہے تو اپنے کھانے میں وہ دوست کو انوائٹ کرتا، تو میرا خاص دوست ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، دیکھ میرے پاس اتنی چیز ہے، یہ ایکسٹرا ہے، یہ اپنے لیے رکھ لے۔ بہرحال اس کے اندر جو چیز ہے اس کو دینے کی کوشش کرتا۔ اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے دوست ہے۔ جب یہ اللہ کے دوست ہے تو دوستوں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنی خاص چیزیں اور اپنی جو کوالٹیز ہے، اپنی جو صفات ہے، وہ اس کو دینا۔ اس کا نالج نہیں ہے تو اس کو نالج دینا۔
یہ کسی چیز کا غریب ہے تو اس کی غربت کو دور کرنا، اور ہر موڑ پر جہاں پر بیوی بھی ساتھ نہ دے، بچے بھی ساتھ نہ دے، ماں باپ بھی ساتھ نہ دے، کوئی ساتھ نہ دے، رات کے 2:30 بجے بھی اگر دوست فون کر کے بولا کہ میں پریشان ہوں میرے سے آ کر مل، تو فوری اٹھ کے جانے والا یہ دوست ہوتا۔ یہ دینی معاملے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا نہیں چل کٹے پہ بیٹھیں گے، نیند نہیں آ رہی، چبوترے پہ بیٹھ کے 4 باتیں کریں، ایسی بات نہیں بول رہا ہوں۔ یعنی ایسے معاملات میں جہاں پر دینی معاملات، دنیاوی معاملات میں کچھ گھریلو معاملات ہوتے، ایسی سچویشن میں ساتھ دینے والا ہر موڑ پر جو لبیک بول کے حاضر ہوتا انہیں دوست ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، یہ اولیاء ہیں۔ عزیزان محترم، اب جب اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا تو اب اللہ رحمان ہے، اللہ کی صفت رحمان ہے کہ لوگوں پر وہ رحم کرے، اب وہ کوالٹی اللہ ان کو دینا پڑتا۔ اب اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ خبیر ہے، یعنی دلوں کی چھپی ہوئی بھیدوں کو اللہ جانتا۔ اب وہ اللہ بولا کہ یہ میرا دوست ہے تو وہ کوالٹی ان کو دینا پڑتا، اللہ کے دوستوں کو۔ اب اللہ بولا کہ میں لطیف ہوں، اب وہ کوالٹی دوست کو دینا پڑتا۔ اللہ بولا کہ میں حی ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں۔ اگر یہ بندہ دنیا میں ایسا بہترین طور پر عابد ہو اور اللہ کو بڑے معاملے میں راضی کر لے اور وہ مقام تک پہنچ جائے تو اللہ کو بھی چاہیے کہ اس کو حی بنانا پڑتا۔ اللہ بولا کہ میں ممیت ہوں، میں موت دینے والا ہوں، کوالٹی دینا پڑتا۔ اللہ بولے کہ میں رشید ہوں، کوالٹی دینا پڑتا۔ لہذا اللہ کی جتنی بھی کوالٹیز ہے وہ کوالٹیز اپنے محبوب کو دینا پڑتا۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر آئیے حدیث پاک، یہ بات اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیجئے کہ دوست ہوتا ہے تو ایک دوست کے کام آتا ہے۔ اب حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ ما یزال عبدی، اللہ فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، حضور نے کہا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ فرماتا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، جو بندہ مسلسل نوافل نمازیں ادا کرتا ہے، کثرت سے جو بندہ فرائض کی تکمیل کرنے کے بعد، واجبات ادا کرنے کے بعد دن بھر میں نفل نمازیں پڑھتے جاتا ہے، تو نمازوں کے ذریعے سے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، مجھ سے قریب ہوتے رہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آپ کو میں نے بتا دیا، دیگر اولیاء اللہ بھی خوب نوافل پڑھتے تھے۔ اللہ کے قریب ہونا ہے تو نماز کثرت سے پڑھنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ نفل نمازوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے، حتی احبہ، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کر بیٹھتا ہوں۔ اب وہ بندہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کا مجھ سے قریب ایسا ہونا ہے کہ جب بھی وہ قریب ہو گیا اب میں خود خدا ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، اور جب میں اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں، یعنی قرآن کی آیت کو پکڑ کر اس آیت میں ملاؤ، تو میں جب اس سے محبت کر بیٹھتا ہوں، یعنی جب میں اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہوں، كنت سمعه، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، الذي يسمع به، ایسے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے میرا بندہ سنتا ہے۔ ہم یہاں سے آواز کر رہے ہیں، شاید کہ میرا میک جہاں تک جا رہا ہوگا وہاں تک لوگ اپنے کانوں سے میری بات سنیں گے۔ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، میں یہاں بول رہا ہوں، آپ کو گفتگو سنا رہی ہے۔ اب اللہ کی یہ کیفیت ہے کہ پورے ہوئے زمین پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمام عالمین کا رب ہوں، پورے عالم پہ آسمان ہو زمین ہو، روایتوں میں آیا ہے کہ 18,000 عالم ہے دنیا میں، تو تمام عالمین پہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ کرسی پر اپنی شان کے مطابق جلوگر ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی شان سے جو بھی بندہ کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان سے مجھے پکارتا ہے تو میں ان تمام بندوں کو بوقت واحد ہر جگہ سے، ہر خطے سے، ہر دیش و ملک سے جو بھی بندہ جس بھی زبان سے مجھے پکارتا ہے، میں خدا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب اللہ کی یہ کیفیت اور اللہ کی یہ طاقت کہ وہ
ایک وقت میں کئی پکارنے والوں کی پکار کو اپنی قدرت کے کانوں سے سنتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اب جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی جس کو میں اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اس کو یہ خصوصیتیں اور اس کو یہ کوالٹیز دیتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یعنی اب وہ ولی جہاں پر بھی موجود ہو اور جو بھی بندہ اس ولی کو کہے کہ فلاں مولا وہ تیرے بزرگ ہے، ان کو تیرا بزرگ اور تیرا محبوب جان کر مولا میں ان کو ندا دیتا ہوں، تو عزیزان محترم اللہ نے ان کو یہ کوالٹی عطا فرمائی، یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اگر یہاں پر کوئی بندہ بیٹھ کر بغداد میں جو پیران پیر ہے ان کو کہے کہ اپنی کیفیت میں جائے، آنکھیں بند کرے، تصور بغداد کی طرف جمائے، یا تصور مدینہ المنورہ کی طرف جمائے، یا تصور اجمیر کی طرف جمائے، یا تصور گلبرگہ کی طرف جمائے، جہاں تک بھی جو بندہ جس ولی سے محبت کرتا ہو تصور کو جمائے، ان کی بارگاہ کی طرف مشاہدہ کرے، السلام علیک یا عبد القادر، یا نہیں تو السلام علیک یا رسول اللہ، یا نہیں تو السلام علیک یا معین الدین، یا نہیں تو السلام علیک یا خواجہ بندہ نواز، جو بندہ اپنے تصور میں جا کر اس ولی کو بلائے تو حضور کہتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے قرب کی وجہ سے اللہ تک پہنچ جائے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو ہم نے غوث الاعظم کو پکارا، ان کو سلام کہا، اس لیے نہیں کہا کہ وہ خود خدا ہے، بلکہ اسی لیے کہا کہ وہ خدا کے بندے ہیں اور وہ پاور اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ کیفیت، یہ خصوصیت اللہ نے ان کو بخشی ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں تک ایک انسان کی بنائی ہوئی یہ چیز ہے، اب اس نے چیز کو ایسے بنا دیا کہ اگر میں بنا میک کے کہوں کہ میں یہ بات کر رہا تھا اور میری بات جو ہے وہاں پر مسجد گڈھے تک پہنچ گئی، کوئی انکار نہیں کرتا، اور میں یہ بولوں کہ میں میک میں ایسا بولا کہ میری آواز جو ہے مسجد گڈھے تک پہنچ گئی، تو ہر کوئی میری بات کا اعتبار کرتا، انہیں نہیں بھی دیکھا ہوگا لیکن تسلیم کرتا۔ کیوں صاحب؟ اسی لیے کہ ایک دنیا دار انہیں کافر بنایا کہ مسلمان بنایا کہ میک ہمارے کو نہیں معلوم۔ بہرحال کوئی بھی ہو، دنیا دار انسان، ان ایجوکیٹڈ پرسن، جو بھی ہے، جاہل ہو، عالم ہو، جو بھی ہو، اگر اس کے سامنے بول دیا کہ میں میک میں بولا تو ہاں میک میں بولے نا، اب تمہاری آواز جاتی، یہ بات کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن حضور کی وہ بات کہ حدیث قدسی میں حضور نے کہا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ کثرت سے نفل نمازوں کے ذریعے میرا قرب پاتا ہے، اور جب حتی احبہ، ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ اب تک بندہ محبت کر رہا تھا لیکن اس کے قریب ہونے کے بعد میں خود خدا ہو کر میرے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اب میری کوالٹیز اس کو دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک بڑی عقیدے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو رکھ لو تاکہ یہ بات اچھے سے ذہن میں بیٹھ جاتی۔ علم دو طریقے کا ہوتا، ایک عطائی ہوتا، ایک ذاتی ہوتا، آپ کو معلوم ہے۔ عطائی علم وہ کہ خدا جس کو دے وہ عطائی علم۔ اب حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، حضور جو بھی جانتے تھے وہ اللہ کی مرضی سے جانتے تھے، یہ عطائی علم ہوا، اس کو تسلیم کرنا پڑتا۔ ایک علم ہوتا ذاتی علم جو خود سے ہو، کسی نے اس کو دیا نہیں، وہ صرف خدا کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حضور کو علم ذاتی ہے تو مشرک ہو گیا، اس نے حضور کو دوسرا خدا بنا لیا۔ اگر کوئی کہے کہ پیران پیر کو ذاتی علم ہے تو نعوذ باللہ اس نے دوسرا خدا بنا لیا اور وہ مشرک ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے پاس ہی ذاتی علم ہے، اور جتنے بھی بندوں کو وہ ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے۔ اب اللہ کی عطا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو وہ کوالٹی دی ہے جو کوالٹی اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں پر مشرک کیسا ہوتا جی بتاؤ؟ یہاں پر غیر خدا کو ماننے والا کیسا ہوتا؟ انہیں تو خدا سے لیا ہوا تحفے میں وہ چیزیں ہیں، اسی لیے وہ خدا کا بندہ ہے۔ وہ خدا نہیں ہے، خدا کا بندہ ہے۔ وہ رسول نہیں ہے، وہ رسول کا امتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دوسری بات کو بتایا
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے میرا بندہ دیکھتا ہے۔ اب میں چشمہ لگا کر ہوں، آپ بنا چشمے کے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے آپ وہاں تک دیکھتے۔ یہ آپ کی قوت ہے بینائی کی، جہاں تک بھی آپ کی نگاہ پہنچے وہاں تک آپ کی رسائی۔ ہاں مجھے وہ کونا دکھ رہا ہے، مجھے وہ آخری جو ڈڈل پہ وہ چیز ہے وہ مجھے دکھ رہی ہے۔ یہ ایک عام انسان کے آنکھوں کی کیفیت۔ لیکن اب اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ بندہ اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے۔ ہم دیکھیں تو بس وہ حد تک دیکھے، لیکن وہ اللہ والا اگر خدا کی قدرت سے اس کے جلووں سے مشاہدہ کرے، اگر وہ کہے کہ میں یہاں پر کھڑا ہو کر پورے عالم میں مشاہدہ کر رہا ہوں تو اس کی بات کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے کہ ہاں تم اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ نے تمہیں وہ توفیق دے دی۔ عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ نے کہا وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، میں اس کے وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یا کوئی بھی چیز پیتا ہے۔ اب یہ ہاتھ بندے کے ہاتھ نہیں، اب یہ ہاتھ اس کے ہاتھ تو ہے لیکن ان کے ہاتھوں پر کنٹرول خدا کا ہے۔ جب کسی پر خدا کا کنٹرول ہو جائے اب وہ ان مقامات کو بھی دیکھ لیتا ہے جہاں تک اس کی رسائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اب اللہ فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ ہمارے پیر ہے، وقت واحد میں ادھر پھیر کے ادھر نہیں چلے جا سکتے۔ ہم جاتے جہاں تک ہم کو چلنا ہے، جہاں تک ہماری مرضی ہے وہاں تک ہم چل کے جا سکتے، بس یہ ہمارے کنٹرول کی وجہ سے۔ لیکن اللہ فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جو بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا نا میں اس کو اپنی ایسی صفت دیتا ہوں کہ اس کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے اوپر میرا جو کنٹرول ہے اپنے بندے پر میں پورا کنٹرول کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اب دیکھو پیران پیر کا ایک قول، اگر وہ قول جو غیر فرقے ہیں ان کے سامنے میں کہوں گا ڈائریکٹ پیران پیر کا قول تو یقینی بات ہے فٹ فتوے لگا دیں گے، مجھ کو فتوے لگ جاتے کہ تم یہ کیا بتا دیے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہ حدیث آپ سمجھ گئے۔ اب پیران پیر نے اپنے مریدوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اپنی ظاہری زندگی میں، قلائد الجواہر عربی کی کتاب ہے، اس میں ہے الفتح الربانی، اس کے اندر ہے تفریق الخاطر، اس میں روایت موجود ہے بہجت الاسرار حضرت علامہ ستنونی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں عربی کی کتاب اس میں موجود ہے۔ پیران پیر نے کہا کہ میرے مریدوں کے لیے میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اگر میرا مرید مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں اور کسی وجہ سے میرے مرید کا سطر کھل جائے یا وہ کسی معاملے میں کمزور پڑ جائے یا نہیں تو اس کا معاملہ کچھ خراب ہو جائے، اس کے لیے پیران پیر نے یہ لفظ کہا کہ اگر مغرب میں مرید ہو، میں مشرق میں ہوں، میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں مشرق میں ہونے کے باوجود بھی میرے مرید کی سطر پوشی کروں گا۔ کہاں سے لے صاحب آپ پیران پیر کو خدا بنا دیے کیا کہ ہر جگہ وہ بغداد میں قبر مبارک میں آرام کر رہے ہیں، ایک بندہ نہیں ہوتا 10 بندے ہوتے، ہم ہیں حیدرآباد میں، ہمارا سطر کھل جائے تو اس کی سطر پوشی کے لیے پیران پیر کیسا آ سکتے؟ کہیں کو نہیں آ سکتے۔ اللہ نے کہا کہ وہ بندہ مجھ سے قریب ہو گیا، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جن پیروں سے میرا بندہ چلتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا ایمان خدا پہ صحیح نہیں ہے، تیرا ایمان اللہ پہ صحیح نہیں ہے، تو نے اللہ کو مختار مانا ہی نہیں۔ وہ مختار ہے ذاتی اعتبار سے، یہ بندہ مختار بنا عطائی اعتبار سے۔ اگر تجھے اللہ پر کامل ایمان ہوتا تو یہ بات کو سمجھتا تھا، تو نے یہ بات کو سمجھا نہیں۔ اب حضور اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور پاک علیہ السلام نے اس کو بتایا، اس بات کو نقل فرمایا، ان سألنی لأعطینہ، اور وہ بندہ اتنا قریب بن جاتا ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے کچھ بھی سوال کرے، مومن بندوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہاتھ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ اللہ کا ولی بننے کے بعد اللہ ان بندوں کو سب سے پہلے مستجاب الدعوات بناتا ہے، یعنی جب بھی دعا کرو ان کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی چھوٹی۔
اب اللہ نے کہا کہ وہ بندے کی یہ شان ہوتی ہے جو مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، لئن سألنی لأعطینہ، جو بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرے لأعطینہ، میں دیتا ہوں نہیں بولا، لام کا تاکید کا صیغہ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ثقیلہ کا بن گیا، وہ ثقیلہ کا صیغہ بولتے، نون ثقیلہ، شروع میں نون آتا، لاسٹ میں شروع میں لام آتا، لاسٹ میں نون تشدید کا آتا، اس کو نون ثقیلہ بولتے۔ لأعطینہ، سوال کرا تو دے دیتا ہوں نہیں بولا، اگر میرا بندہ مجھ سے کوئی چیز پوچھا تو دیتا ہوں نہیں، ضرور بھی ضرور وہ چیز اس کو عطا فرماتا ہوں۔ اب یہاں پر پیران پیر نے کہا جو بندہ مجھ پر مرید ہوا، میرے دامن سے جڑ گیا، میری نسبت کو پا لیا، مجھ سے براہ راست نہیں، میرے مریدوں کا بھی اگر وہ مرید بن گیا تو میں نے کہا اللہ سے لقد اخذت اللہ 70 موثقا، میں نے اللہ سے 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ مولا تو نے کہا کہ اپنے حلقے میں مریدوں کو جمع کروں گا، لیکن مولا میں ایک ضمانت لیتا ہوں، تو خدا ہے میں بندہ ہوں، تو نے مجھے اپنی بارگاہ کا قریب تر بندہ بنایا اور مجھے مستجاب الدعوات بنایا، میں لوگوں کو اپنے حلقے میں لاؤں گا، تجھ تک ملاؤں گا، لیکن مولا مجھے ایک بات کی ضمانت عطا فرما دے کہ مولا تو میرے مریدوں کو بخش دے گا، بے توبہ ان کو مولا دنیا سے رخصت نہیں کرے گا، بغیر توبہ کے بغیر کلمہ طیبہ پڑھے کہ وہ دنیا سے ختم نہیں ہوں گے۔ ایک بار نہیں لیا، دو بار نہیں لیا، 10 اور 20 بار نہیں لیا، 70 موثقا، میرا جو میثاق تھا وہ 70 دفعہ تھا۔ 70 دفعہ اللہ نے کہا کہ عبد القادر تمہارا جو مرید ہوگا، جو ہم تک پہنچنے والا، ہم خدا ہے، ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اس کی ہم بخشش کریں گے۔ عزیزان محترم، اب پیران پیر نے یہ جملہ فرما دیا کہ میں اپنے مرید کی بخشش کراؤں گا، جو میرا مرید میرا حلقہ بگوش ہوگا۔ یہ کہاں سے نکالے؟ تم خود کیسے بخشش کے ضامن بن سکتے ہو؟ پیران پیر کی نسبت جڑ گئے تو کیا تمہاری بخشش ہو جاتی؟ کیا ہو جاتی بخشش؟ کیسے ہو جا سکتی؟ پیران پیر نے فرمایا، لیکن یہ فرمان کو بھی دیکھیں گے اور یہ دوسرے فرمان کو بھی فراموش نہیں کریں گے۔ دوسرا فرمان یہ کہ پیران پیر اپنی پوری زندگی میں شریعت کے اس قدر پاسبان تھے کہ جو کچھ ہو جائے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ نمازوں کے متعلق، طہارت کے متعلق، تقوی کے متعلق، پرہیزگاری کے متعلق اتنے شدید اور شد و مت تھے کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ نمازوں کی بات آئی تو پیران پیر نے کہا میرا مرید ہو جو کوئی بھی ہو، بے نمازی اگر ہوگا تو بے نمازی کو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا۔ یہ بات لے لیے مجھ صاحب، اس کو ڈھنڈورا پیٹ دیے، یہ بے نمازی کی بات کو چھوڑتے کیا؟ نہیں چھوڑیں گے صاحب۔ جو پیران پیر کا ولی ہوتا اس کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہو، اس کے اندر بھی طہارت پھوٹے، اس کے اندر بھی تقوی پھوٹے، وہ بھی اللہ کا کامل بندہ ہو۔ تو عزیزان محترم، ہم نے ضمانت آخرت میں کامیاب ہونے کی کب لی؟ جبکہ اللہ نے پیران پیر کو مستجاب الدعوات بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کو خدا کا خاص بندہ اپنے سے نہیں مانتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے سے مانتے ہیں۔ اب جو ان کا انکار کر بیٹھے، کون پیران پیر صاحب کوئی بھی نہیں، چلو لو وہ بھی اللہ کے عام، وہ بھی ہم جیسے بندے ہیں، وہ بھی بندے تھے۔ کون معین الدین چشتی صاحب، خاموش بیٹھو، انہوں جو اللہ کے بندے تھے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، انہوں بھی کھاتے تھے، انہوں بھی دین کے لیے پیدا ہوئے، ہم بھی دین کے لیے پیدا ہوئے۔ کون فلاں ایسے بندوں کے لیے، ان کو بھی سمجھانے کے لیے حضور نے وہ بھی حدیث بیان کر دی۔ حضور نے کہا کہ اگر ایسا کوئی ہے، یہ الفاظ استعمال کرنے والے کے متعلق انہیں جب ایسا بولا تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں اس کے اندر وہ فلاں کے متعلق بغض ہے اور کینہ ہے۔ حضور نے اس کو بھی دفع کرنے کے لیے وہ بھی روایت پیش کر دی۔ حضور نے کہا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ فرماتا ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اے حبیب لوگوں کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو کوئی من عاد لی ولیا، جو کوئی میرے کسی ولی سے، ایک ولی نہیں، دو ولی نہیں، ولیا نکیرہ کا صیغہ آیا، کسی بھی ولی سے جو کوئی بندہ میرے کسی بھی ولی سے اگر بغض رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، یہ نہیں کر سکتے ہم بھی ایسے ہیں وہ بھی ایسے ہیں، بہرحال جو بھی خلیص رکھتا ہو، اس چھوٹی موٹی خلیص رکھنا
یہ دشمن ہونے اور دشمنی کرنے کی علامت ہے، اس بات کو یاد رکھ لو، کیونکہ دوستی میں کبھی خلش نہیں آتی، دوستی میں رائے برابر کی بھی کوئی ایسی ویسی چیز نہیں آتی۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے کہا کہ من عاد لی ولیہ، جو کوئی بندہ میرے کسی بھی ولی سے بغض رکھتا ہو یا کوئی ایسی دشمنی اور خلش رکھتا ہو، فقد آذنتہ بالحرب، تو میں خدا ہوں، بروز قیامت میں خود اس سے جنگ کروں گا، خدا جنگ کرے گا۔ وہ بندہ کہ جو دنیا میں جو کافر لات کو، منات کو، عز کو، ود کو، کسی نے عزیر کو بیٹا بنا لیا، کسی نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، کوئی فرشتوں کو خدا کی بیٹی بنا کر عبادت کرنے لگا، کوئی آسمان میں چمکتے ہوئے سورج اور چاند کو دیکھ کر اس روشنی والی چیز وہ میرا خدا ہے کہہ لیا، کوئی چمکتے ہوئے پتھر کو دیکھ کر خدا بنا لیا۔ ایسے ایسے جن کو خدا بنایا وہ لوگ بھی جب اللہ کے کٹگھڑے میں کھڑے ہوں گے، وہ لات ہو کہ منات ہو کہ بدھ ہو کہ عز ہو، یا نہیں تو کعبۃ اللہ پہ لٹکے ہوئے 360 بت ہو، وہ بھی بروز قیامت کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حضور سب کو جھکنا ہے، پیران پیر بھی اللہ سے رحمت تلاش کریں گے، حضور خود حضور ہو کر سجدے میں جا کر اللہ سے اپنے بندوں کی شفاعت کریں گے کہ مولا میں شفاعت کرانے والا ہوں اور بخشش کرانے کی ذات تیری ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ خدا کی ذات ہے، تو ذات والا خدا ہو اور وہ جب کسی بندے سے جنگ کرے تو اس کا تو نیست و نابود اور جنازہ اڑ جائے۔ عزیزان محترم، تم نے یہ حدیث رسول کو فراموش کر کے تم نے اللہ والے جن کو اللہ نے خود سے پاور اور خود سے کوالٹیز اور خصوصیت عطا فرمائی، ایسے اللہ کے بندوں کو بس 4-5 اردو کے کتابوں کو کھنگال لے کے وہ اپنے بڑے بولے، ہمارے فلاں مصعب بولے، ہم وہ مدرسے میں ایسا سنے تھے بول کے تم لوگوں میں بیان کر کے اپنا بھی ایمان خراب کر دیے، لوگوں کا بھی ایمان خراب کر دیے۔ یہ بھی حدیث کبھی اپنے بیانوں میں بولو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، الذین یقیمون الصلاۃ کی آیت تو پیش کرتے، نماز قائم کرو، یہ کرو، وہ کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ایسا کرو، لیکن یہ اللہ کے اولیاء ہمارا رول ماڈل ہے، ان کو دیکھ کے ہماری زندگی گزرنا، ان کی سیرتوں کو دیکھ کے ہماری زندگی بہتر ہونا، اولاد آل اولاد کی زندگی بہتر ہونا۔ کبھی اللہ ان اولیاء اللہ ہی کی، یعنی وہ اللہ کے بھی کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو ڈر بھی نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ ان کے کانوں کو اپنا کان بنا لیتا، ان کی بولی کو اپنی بولی بنا لیتا، ان کے ہاتھ پر اللہ کا کنٹرول ہوتا، ان کے پیر وہ تو چلتے لیکن اللہ کی مرضی سے جہاں تک چاہے وہاں تک چلتے۔ یہ حدیث حضور خدا کے کہے ہوئی بات سے حدیث قدسی کو پیش کرے، یہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ خالی وہی قبر میں ایسا ہوگا، مرنے کے بعد ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ولی کچھ بھی نہیں آئے گا، وہ کچھ بھی نہیں آئیں گے، بلکہ لوگوں کا ایمان بھی خراب کر دیے، ان کے عقائد بھی خراب کر دیے، خود بھی گمراہ ہو گئے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے، جیسا وہ کافر اپنے اپنے خداؤں کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے ان کی عبادت کرتے بول کے، اب یہ تمام جو علماء لوگوں کو گمراہ کریں، جو گمراہ ہوئے وہ گمراہ لوگ بھی جو ہے وہ عالم کو لے کے آئیں گے۔ کوئی پاکستان کے وہ فلاں ملا کو پکڑ کے لائیں گا، کوئی اولڈ سٹی کے فلاں بھورے کو پکڑ کے لیں گا، کوئی دعوت فلاں کو جماعت اسلامی کو پکڑ کے لیں گا، کوئی اس کو کریں گا، کوئی اس کو سب لوگ آ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، مولا میں بولا بول کے میں ایسا ہو گیا، اب وہ ہو گیا بول کے تو یہ تو بولیں گا، لیکن جب شیطان کو بھی لوگ بولیں گے تو شیطان کیا بولتا معلوم؟ قرآن پاک میں 17ویں پارے میں کچھ اس کی تفسیر ہے، شیطان کیا بولتا؟ ہاں مولا میں بولا، لیکن کنٹرول اس کے جسم پر اس کا تھا نا، انہیں خود اپنے سے کرا، میں تو خالی بولنے والا تھا لیکن جسم پہ کنٹرول اس کا تھا، کرنے والا انہیں تھا، اس کی مرضی سے انہیں کر لیا، میرا کام بولنا تھا۔ یہ سب لوگ بھی بولیں گے ہاں ہم سنے تھے، ہم ایک ہی تھے کیا یوٹیوب پہ 72 فرقے پورے 73 فرقے تھے، سب کچھ سننے کا تھا، انہیں نہیں سنا تو ہم کیا کرنا؟ یہ سب معاملات ہوتے، اسی لیے اللہ سے دعا کرنا مولا اچھے عقیدوں کے ساتھ اور اچھی شریعت کے ساتھ، مولا بہترین زندگی صرف تجھے ماننے والا، تجھے جاننے والا اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کر کے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے والا بنا بول کے دعا کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے اور